ہم نے ٹیوب ویل پہ سبسڈی دی، وہی چیز انشاءاللہ تعالی ہمارا برقرار رہے گا۔ عامر سیال صاحب آپ کا۔ جی عامر صاحب کو۔ اچھا یہ آپ نے جو کہا کہ بجلی چوری کم کی ہے، اس ٹائم جو سب سے مین پرابلم ہے وہ ٹیرف بہت زیادہ ہے۔ ٹائم آف یوز جو ٹیرف ہے 21 روپے پر یونٹ ہے، اور ڈے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ 15 روپے پر یونٹ ہے، بہت زیادہ مہنگا ٹیرف ہے۔ پھر جو آپ کی ڈالر ڈیویلیٹ ہوئے، آئی آر آر جو آپ نے جتنے پاور پروڈیوسر کے ساتھ طے کیے ہوئے ڈالر میں ہے، وہ اتنا زیادہ اضافہ آئے گا کہ وہ صارفین کہاں پہ جائیں گے۔ ساتھ دوسرا یہ کہ 9 ماہ ہو گئی گورنمنٹ کو، جتنی آپ کی پاور سیکٹر کی اینٹیز ہیں وہاں پہ ابھی تک جو ہے عارضی طریقے کار سے مینجمنٹ چل رہی ہے، پرماننٹ اپائنٹمنٹس نہیں ہے۔ آپ کے جوائنٹ سیکرٹریز نے یہ کمپنی سنبھالی ہوئی ہیں، اوپر سے سب اچھا ہے لیکن اندر سے اچھا نہیں ہے۔ یہاں پہ پرماننٹ اپائنٹمنٹس کب ہوں گی، کب سی اوز آئیں گے اور کب وہاں سے ریفر ہوں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ٹائم آف یوز اور ان کے بارے میں بات کریں۔ یہ چیزیں آپ جو بتا رہے ہیں یہ ٹیرف سٹرکچر کا ایک حصہ ہے، اور ٹائم آف یوز کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم آف یوز پہ جس وقت پیک لوڈ ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ کو یوزیج چارجز دینے پڑتے ہیں۔ جہاں تک اینٹیز کی بات ہے، یا آپ اس سے پہلے یا ڈیویلیویشن کے حوالے سے میں بات کروں تو سابق حکومت کے جو دوسرے وزیر خزانہ صاحب آئے تھے، انہوں نے ہی سابق حکومت کا یہ دیکھا کہ جو ان کی پالیسی تھی جہاں پہ انہوں نے روپے کو رکھا تھا، تو اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے پاکستان کی ملک و قوم کا 24 ارب ڈالر جو ہے وہ تندور میں جھونک دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ روپے کی قیمت ایک جگہ پہ رکھے۔ اور اسی حکومت کے دوسرے وزیر خزانہ صاحب آئے تھے، انہوں نے ہی ڈیویلیویشن کو الاؤ کیا تھا۔ اور اس وقت اور وہ حکومتیں جو تھی مسلم لیگ نون کی حکومتیں، تین بار وہ لوگ آئی ایم ایف میں جا چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومتیں جو ہیں وہ 7 بار آئی ایم ایف میں جا چکی ہیں۔ جس طرح ابھی میں نے اپنی باتوں کی شروعات میں نے بات کی کہ ہم لوگوں کو یہ ایک زمین دوز یا پھر لینڈ مائن جو ہمارے لیے ملے ہمیں، وہ ہمیں اس کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پاور سیکٹر کے حوالے سے جو آپ فیولز کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ ایک فیول امپورٹنگ کنٹری ہے۔ فیول مکس سابقہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ فیول مکس اور اس جگہ پہ پہنچے، اس لیے میں نے آپ کو مستقبل کا پورا لائحہ عمل جو ہے وہ پیش کر دیا کہ اس کو ہم لوگ بالکل تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ 70% جو ہماری فیول مکس ہے، 70% سے بھی زیادہ وہ ہمارے اپنے ذرائع کے مطابق ہو، کہ ہم لوگوں کا انحصار نہ ہو اور ذرائع مبادلہ ہمارا باہر نہ جائے۔ جہاں تک اینٹیز کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمارے لیے جس وقت مجھے یہ قلمدان وزیر اعظم صاحب نے 11 سپتمبر 2018 کو سونپا، اس سے 6 دن پہلے عرفان علی صاحب آئے، تو ہمارے پاس سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ اگلی گرمیاں جو اس وقت آ رہی ہیں اور رمضان، اس سے پہلے ہم لوگوں کے ٹیم ممبرز سارے ہم لوگ مل کے، ندیم بابر صاحب ہمارے سارے ٹیم ممبرز، ہم نے ساتھ جوڑ کے کہا کہ ہمارے پاس سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم لوگ چوری کا خاتمہ کریں، اس پہ جہاد کریں، اور اس کے بعد یہ اس انڈسٹری میں، اس شعبے میں جتنی اصلاحات ہیں ان کو ہم لوگ لاتے رہیں۔ اور ابھی آپ دیکھتے جائیں گے کہ مختلف سیکٹرز کے لیے ہم لوگ اشتہار لے کے تو بہترین جو لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ انڈکٹ کر رہے ہیں۔ شکریہ سر، آپ نے اصلاحات کی بھی بات کی، چوری میں ملوث جو ہے ہم کو گرفتار کرنے کی بھی بات کی، ریکوریوں کی بھی بات کی۔ سر وزیر اعظم سیکریٹریٹ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 4 کروڑ روپے سے زیادہ کا نادہندہ ہے، اسی کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، وہاں سے سر کیوں نہیں ریکوریاں کی جا رہی ہیں؟ وہاں پہ ان کو کوئی نوٹسز وغیرہ بھیجے ہیں کیا رائے؟ وہ بالکل ہوتا ہے جی، اور حکومت کے مختلف جو ادارے جو پیسے اپنے ٹائم پہ نہیں دیتے ان کی ریکوری ہو جاتی ہے۔ 81 میں ایک اور بھی آپ کو بات کر لوں کہ 81 ارب روپے کی جو ہماری اضافی ریکوری ہے وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر کی ہے۔ اس پہ ہم لوگ حکومتی سیکٹر بھی ڈال دیں، یہ تقریباً 91 ارب روپے کو پہنچتا ہے اضافی ریکوری۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں، حکومت کا وہ 10 ارب روپے مزید ڈال دیں تو یہ ریکوری تو ہماری اس سے بھی 81 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کسی ادارے کو ہم نے نادہندہ جو ہے وہ نہیں ہم نے چھوڑنا۔ اور یہ ایک اور اہم بات اچھا کیا آپ نے اس میں بات کی کہ ہمارے پاس جو اس وقت ورثے میں ہمیں ملا تھا، یہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ اکاؤنٹ ریسیبل یعنی کہ یہ پیسہ جو تھا تقریباً ڈوب چکا تھا، 490 ارب روپیہ یہ نادہندگان کے مطلب یہ ریکوری اس کی لوگوں نے اپنے ذہنوں سے نکال دی تھی، اس کا اگلے جون تک انشاءاللہ تعالیٰ 100 ارب روپے وہ بھی ہم لوگ ریکور کریں گے۔ تو جون اگلے سال تک انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو ریکوری ہوگی
موجودہ سسٹم سے جو چوری سے ہم لوگ ریکور کریں گے وہ 200 ارب روپیہ، اور جو نادہندگان سے ہم لوگوں کی ریکوری ڈرائیو ہے وہ 100 ارب روپیہ. تو ٹوٹل کریں موجودہ سسٹم سے، یہ ایک بہت اہم آپ کو میں فگر دے رہا ہوں، 300 ارب روپیہ ہم لوگ مزید اپنے سسٹم سے ریکور کریں گے. یہ ایک واضح میں کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ سر. یہ مدثر بھائی کی میں یہ سوال کنٹینیو کروں گا. واقعی یہ بات ہے کہ پی ایم آفس اور ہاؤس جو ہے اور دیگر وہ بل ادا نہیں کر رہے، تو کیا جو بڑے نامزدگان ہیں جو سرکاری ادارے جس کی آپ خود بات کر رہے ہیں، اگر ان کو چھوڑا جائے گا، ڈومیسٹک جو کنزیومر ہیں بیچاروں کو کچھ بل آ جائے گا؟ چھوڑا میں نے بات کی، چھوڑتے ہم لوگ کسی کو نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس چھوڑا جا رہا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. گزشتہ 6 ماہ سے بل ادا نہیں کر رہا. اچھا سر، تو کیا آپ کو ڈائریکشن دیں گے اس کو چیف کو کہ وہ ان کے جو کنیکشن ہیں وہ کاٹے؟ اور دوسرا سر، باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی کا بحران بہت حد تک ختم ہو چکا ہے، تو آپ اس بحران کو ختم ہونے میں نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات میں تو برملا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. ان کے دور میں تو پچھلے سال اسی ٹائم پہ تو الیکشن ہو رہا تھا. ہم لوگ جس دیہات میں جس جگہ میں جا رہے ہوتے تھے، لوگوں کی ایک ہی کمپلینٹ ہوتی تھی، لوڈ شیڈنگ. ان جگہوں میں جہاں پہ لوگ بل پے کر رہے ہوتے تھے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ، ان فیڈرز پہ لوڈ شیڈنگ، وولٹیج کم، وہ ساری چیزیں ہم نے ختم کی. نون لیگ کو اس میں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. میں برملا کہتا ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی ہے، میں یہاں پہ کر رہا ہوں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر توانائی عمر ایوب پریس کانفرنس کر رہے ہیں.